وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ یعنی قرآن، الا مگر افکو ایک جھوٹ، اور اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں تو یہ افکن تھا، ٹھیک ہے، تنوین کو ڈراپ کر کے اگلے لفظ کو پڑھنے کے لیے پیش لگایا گیا اور نون قطنی لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک جھوٹ ہے. افتراہ، اس نے گھڑ لیا اس کو، یعنی اس رسول نے گھڑ لیا اس کو، کس کو؟ اس قرآن کو. وَأَعَانَهُ، اور مدد کی اس کی، یعنی اس پیغمبر کی، علیہ اس پر یعنی اس قرآن کے گھڑنے پر، قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی مدد کرتا ہے. فقد پس تحقیق، جاؤ وہ لائے، ظلم و زورا ظلم اور جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہ جواب دیا ہے، فقد جاؤ ظلم و زورا، کہ وہ لائے ہیں ظلم اور جھوٹ پر مبنی بات. قرآن کے بارے میں کفار کیا باتیں کرتے تھے، اس کا ذکر اس آیت میں ہے. آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح کے الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سے بنا رہے ہیں. میں ایک نیولی مسلم کا انٹرویو سن رہی تھی، اور وہ اس سے پہلے کرسچن تھا. اس نے یہ بتایا کہ بچپن ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سٹوری کریٹ کرتے تھے اور کہانیاں گھڑنے کے لیے یہ غار ہرا جایا کرتے تھے، اور ان کے سپورٹیو ابو بکر اور علی اور اسی طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کازن تھے ورقہ بن نوفل، یہ کچھ 5 لوگوں کی ٹیم تھی جنہوں نے قرآن کو کریٹ کیا. اور بچپن ہی سے ہمارے دماغوں میں یہ بات راسخ کر دی جاتی ہے. بتائیے اس عقیدے کے ساتھ جو بچہ بڑا ہوگا وہ اسلام کی طرف کیسے آئے گا؟ یہاں آپ دیکھیے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سے بنا لیا ہے. اور یہ مشرکین باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں اور اس کی سپورٹ ہو رہی ہے. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب میں سے کوئی سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ سٹوریز تم مینشن کرو اور اس کو قرآن کا نام دو، کہو تم پر وحی آتی ہے. وقالوا، انہوں نے کہا یعنی کفار نے کہا، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی. اکتتبہا، اس نے اس کو لکھوا لیا ہے. اکتتبہا کا جو لفظ ہے باب افتعال سے ہے، یعنی کسی سے لکھوا لینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو نہیں لکھ سکتے تھے، تو کہا اس نے کسی سے لکھوایا ہے. فہی تملا، تو وہ لکھوائی جاتی ہے، علیہ اس کو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام. صبح و شام یہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں. تملا کو جو لفظ ہے املا سے نکلا ہے، اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، ایک بولے دوسرا لکھے، ڈکٹیشن کو کہتے ہیں. یہ کفار کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے یہ خفیہ طور پر کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، صبح و شام یہ لوگ ملتے ہیں اور محمد کے پاس آ کر یہ باتیں لکھوا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں وحی کہہ کر سنا دیتا ہے کہ یہ وحی مجھ پر آئی ہے. قل کہہ دیجئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دلوائے جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، انزلہ، نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، الذی، اس ذات نے جو، یعلم السر، جانتا ہے چھپی بات کو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، غفور الرحیمہ، غفور اور رحیم. جو سر کو جانتا ہے اس نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ حتمی ہے، فائنل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن کا دفاع کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ چھپی باتوں کو جانتا ہے. آخر میں آپ دیکھیے، انہ کان غفور الرحیمہ، یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں. اگر ہم اس کو اس بات سے جوڑیں
الذی یعلم السر فی السماوات والارض، تو ایک معنی یہ ہوگا کہ جو سر کو جانتا ہے اس سے معافی کا ملنا مشکل محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تمہاری چھپی باتوں کو جانتا ہوں، لیکن اگر تم معافی مانگو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں. دوسرا معنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی بات آئی ہے نا اس آیت میں، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہماری غلطیاں نظر آتی ہیں، اور جیسے ہی ہم یہ احساس پاتے ہیں ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس نے یہ میسج دیا ہے وہ معاف کر دے گا. اس آیت سے استغفار کی کثرت کرنے کا سبق ملتا ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں استغفار کی موٹیویشن ہے. امام احمد بن حنبل ایک شہر میں وزٹ کرنے گئے اور ڈائریکٹ مسجد پہنچے تو کافی لیٹ ہو گئے تھے. مسجد کا دروازہ بند ہونے کو ہی تھا. امام احمد بن حنبل نے مسجد کے دربان سے کہا کہ میں اندر جا سکتا ہوں؟ تو مسجد کے دربان نے کہا کہ نہیں، اب تو میں یہ دروازہ بند کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ جو جوتے رکھنے کی جگہ ہے کیا میں یہاں سو سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، آپ یہاں بھی نہیں سو سکتے. وہاں سے ایک آدمی گزرا جو اپنے گھر جا رہا تھا. جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس شخص نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ میرے گھر چلیں، آپ کو ایک رات کا اسٹے ہی کرنا ہے نا، آپ چلیں میرے گھر. وہ شخص امام احمد بن حنبل کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھا. مستقل راستے میں وہ شخص استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا. جیسے ہی وہ گھر پہنچا امام احمد بن حنبل نے یہ چیز محسوس کی کہ یہ نان بائی ہے، بیکر ہے. اس نے آٹا گوندا، آٹا گونتے گونتے بھی استغفار کر رہا تھا. پھر اس نے جب بیکنگ کی تو اس وقت بھی وہ استغفار کر رہا تھا. امام احمد بن حنبل کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی کثرت سے استغفار کر رہا ہے. پوچھا کچھ فائدہ بھی ہوا آپ کو اتنی کثرت سے استغفار کرنے کا؟ تو اس بیکر نے کہا، اس نان بائی نے کہا کہ میری ہر خواہش اللہ نے پوری کی ہے. اس استغفار کی برکت سے میری ہر خواہش اللہ نے پوری کی ہے، بس ایک خواہش اب تک پوری نہیں ہوئی. اور امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا مجھے اس دور حاضر کے امام احمد بن حنبل سے ملنا ہے، بس یہ میری خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دی کہ خود امام احمد بن حنبل چل کر اس کے گھر پہنچے. استغفار کی اتنی برکت ہے الحمدللہ. ہم جتنا بھی اللہ کے حضور معافیاں مانگے، ہماری غلطیاں بہت ہیں نا، ہم پل پل مسٹیکس کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہماری عبادتیں بھی اس لیول کی نہیں ہیں جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کی ذات ہے. ہم کوئی نہ کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں. اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ اکبر ایک بار کہو لیکن 3 بار استغفر اللہ کہو، کیونکہ لازمی تم نے کوئی نہ کوئی کوتاہی نماز میں چھوڑی ہے. استغفار کی برکت سے اس کوتاہی کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ ہے غفور الرحیم. وقالوا، اور انہوں نے کہا ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو. کہنا یہ مقصد ہے کہ ایسا شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ قرآن کے بعد رسول پر اعتراض کر رہے ہیں. کون لوگ؟ مشرکین مکہ. ٹھیک ہے، قرآن کے بعد اب پیغمبر پر اعتراض کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے انداز میں تعجب بھی ہے، اعتراض بھی ہے، استہزاء اور تحقیر بھی ہے، اور مذاق بھی ہے. جیسی آیتیں ہم ابھی آگے پڑھتے جائیں گے نا، آپ اس چیز کو فیل کریں گے. ایکچولی اہل مکہ میں سے مختلف لوگوں کا مختلف انداز میں اعتراض کرنا واضح کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یعنی ایسا شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے. یأکلو، کھاتا ہے، الطعام، کھانا، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ویسے اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتا ہے بازاروں میں، یعنی تجارت اور خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں آتا جاتا ہے. یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے.
لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا الہی اس کی طرف ملکن کوئی فرشتہ فیکون معہ نذیرا تو ہوتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا، یعنی اس کو بچاتا، اس کی حفاظت کرتا، اس کا دفاع کرتا، اور جب وہ چلتا تو لوگوں کے رش کو فرشتہ ہٹاتا یا فرشتے ہٹاتے، ایک فرشتہ ہوتا یا کئی فرشتے ہوتے، ہم دیکھتے وہ اترتا، اوپر چڑھتا، کیوں اس کے ساتھ فرشتہ نہیں اترتا؟ او یا یلقا ڈالا جاتا الہی اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس رسول کی طرف، کنزن کوئی خزانہ، اس کو کوئی چھپا ہوا خزانہ کیوں نہیں مل جاتا جس کو یہ خرچ کرتا؟ او تکونو یا ہوتا لہو اس کے لیے جنتن کوئی باغ، یأکل منہا کہ کھاتا اس میں سے، اس کے ساتھ ایک باغ ہوتا جو اس کے ساتھ چلتا اور جب اس کو بھوک لگتی یہ اس میں سے کھاتا یا پھر کھلاتا، یا اس کا باغ ہوتا اور اس کے پھل اس کو پہنچتے۔ وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے یعنی مومنوں سے، اور یہاں پر ظالم کن کو کہا جا رہا ہے؟ کفار کو۔ ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا رجلا مسحورا مگر ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسحورہ ہیں، یعنی اس کی باتوں میں ہمیں کوئی لاجک نظر نہیں آتی بلکہ اس پر تو ہمیں جادو محسوس ہوتا ہے۔ عرب میں دیوانگی کی 3 وجوہات سمجھی جاتی تھی، یعنی 3 ریزنز کی بیسس پر وہ کسی کو دیوانہ کہتے تھے۔ پہلا ریزن جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، ایسے شخص کو وہ دیوانہ کہتے تھے۔ دوسرا ریزن کسی جادوگر نے جادو کر دیا ہے اور یہاں سے یہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ریزن کسی معبود نے، کسی بت نے یا کسی دیوی دیوتا نے یا کسی بزرگ نے مار ماری ہے، یعنی اس شخص نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے جس کی سزا اس کو کیا ملی ہے؟ ان بزرگوں کی مار یا ان معبودوں کی، بت دیوی دیوتا کی مار۔ یہاں اس مقام پر دوسری قسم کا ذکر ہوا ہے۔ دوسری قسم میں نے آپ کو کیا بتائی؟ جادوگر نے جادو کر دیا ہے۔ اب یہ مومنوں سے کہتے تھے کفار کہ تم فالو کر رہے ہو، وہ بھی کس کو؟ ایک مسحور انسان کو، ایک جادو زدہ انسان کو۔ ایکچولی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا الزام لگائیں، ان کو ہی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف یہ جادوگر ہونے کا الزام نہیں لگاتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ انظر دیکھیے، کیف کس طرح، ضربوا انہوں نے بیان کی، لک الامثال آپ کے لیے مثالیں، فضلوا تو وہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا تو نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی، وہ تو خود دیوانے ہو گئے ہیں، ان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ سبیلا سے مراد یہاں پر سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھے راستے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ یہ خود بھٹکے ہیں، ان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ دیکھو کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرن بنائے آپ کے لیے بہت بہتر، من ذالک اس سے، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے بھی زیادہ بہتر چیزیں اللہ آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ جنات باغات تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ویجعل لک قصورا اور بنائے آپ کے لیے محلات۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ کے پاس فلاں آسائش میسر نہیں ہے اور فلاں چیز آپ کے تصرف میں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اتنے پاورز ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہماری قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ان چیزوں سے کہیں بہتر چیزیں آپ کو پیدا کر کے دے سکتے ہیں جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک باغ کی بات کرتے ہیں، ہم تو کئی باغ آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک محل کی بات کرتے ہیں، ہم تو کئی محلات آپ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آفر کی تھی نا کہ مکہ کے 2 پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لائف سٹائل خود چوز کیا تھا تاکہ ہر غریب کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہو کہ ایک غریب سے غریب انسان بھی دین کو پریکٹس کر سکتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. ذرا نظر دوڑائیں اپنے آس پاس, کوئی ایسا غریب ملتا ہے آپ کو جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہ جلے؟ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ انصار میں سے کوئی آ کر دودھ کا ہدیہ دے جاتا تھا تو ہم دودھ پی لیتے تھے, اور 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کھجور اور پانی. چولہا نہیں چلتا تھا, نو کوکنگ ایٹ آل. 2 months تک 2 چاند نکل جاتے تھے نئے مہینے کے. کوئی ہے ایسا غریب آپ کے آس پاس؟ دیکھیں ذرا, غور و فکر کریں, ڈھونڈیے گا. اول تو ایسے غریب ہیں نہیں, اور اگر ہوں بھی تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیونگ سٹینڈرڈ پر دین اسلام پر عمل کر کے دکھا دیا. اتنے منیمم وسائل بھی کسی کے پاس ہیں تو بھی وہ دین کو فالو کر سکتا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, نہیں اتنی غربت ہے, کیسے حلال کمائیں, کیسے دین کو فالو کریں. جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دھوکہ دینا پڑتا ہے, ورنہ تو ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے اگزامپل کے لیے بھیجا ہے. آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس مقصد کے تحت ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور عمل کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شو مین بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ معجزات دکھاتے رہیں, لوگوں کو خوش کرتے رہیں, کبھی کوئی میریکل دکھائیں کبھی کوئی میریکل دکھائیں. اس لیے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے. آپ کو تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس پر پریکٹس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. بل کذبوا بالساعة, بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو. ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے. یعنی یہ باتیں جو مشرکین کر رہے ہیں صرف اور صرف دشمنی کی بنا پر کر رہے ہیں اور جھٹلانے کی بنا پر کر رہے ہیں. جھٹلاتے آخرت کو تھے. بل کذبوا, بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعة, قیامت کو. وَأَعْتَدْنَا, اور تیار کی ہم نے, لمن کذب, واسطے اس کے جو جھٹلائے, بالساعة, قیامت کو, سعیرا, بھڑکتی آگ. یعنی جو جھٹلائے گا اس کے لیے قیامت والے دن بھڑکتی آگ کو تیار کیا گیا ہے. ایک ایسی آگ ہوگی جس میں بہت ہی شدت ہوگی اور اس کی آگ ناقابل برداشت ہوگی. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. اِذَا رَأَتْهُمْ, جب وہ دیکھے گی ان کو, یعنی جب وہ آگ دیکھے گی ان مجرموں کو, من مکان بعید, دور کی جگہ سے, سمعوا لها, سنیں گے اس کے لیے, تغیظاً, غضب یا پھر غصے کی آواز, وزفیرا, اور جوش کی آوازیں. جہنم دور ہی سے ایسے مجرموں کی صورت میں اپنے شکار کو آتا دیکھے گی اور غضبناک ہو کر جوش مارے گی, اور اس کی دھاڑنے کی اور پھنکارنے کی خوفناک آوازوں کو مجرم لوگ دور سے ہی سن سکیں گے. اسی لیے یہاں پر من مکان بعید کا ذکر آ رہا ہے کہ دور کی جگہ سے. جب وہ جہنم اپنے اندر آنے والے لوگوں کو دیکھے گی, سمعوا لها, سنیں گے اس کے لیے, یعنی اس جہنم کی آواز سنیں گے. کون سنیں گے؟ مجرمین سنیں گے. اور یہ آواز کیسی ہوگی؟ تغیظاً, غصے کی آواز. تغیظاً کا جو لفظ ہے غین یا واں سے ہے, غصے کے مارے جھنجھلانا. اور وہ زفیرہ, اور جوش کی آوازیں. زفیرہ کا لفظ زا فا را سے ہے, سانس کے باہر نکلنے کی آواز کو کہتے ہیں. اور اس کو میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جب شیر دھاڑتا ہے اپنے شکار کو دیکھ کر, اور اس وقت جب وہ بھوکا ہو, اس کی دھاڑ ایسی ہوتی ہے کہ دل میں خوف پیدا کر دے. تو زفیرہ کہتے ہیں شیر کے دھاڑنے کی آواز جب وہ بھوکا ہوتا ہے, اور اس کی آواز کے ساتھ سانس بھی سنائی دیتی. شیر طاقت کی علامت ہے نا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ جہنم کی. مثال شیر کے دھاڑنے سے دی گئی. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بولتی ہے,
حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہنم بولتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ مخلوق کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے. اتنی خوفناک جگہ ہے اور اس کا دھاڑنا بھی ہوگا اور چیخنا چلانا بھی ہوگا. ابھی تو جہنم نظر نہیں آ رہی لیکن میدان محشر سے ہی مجرمین کو دکھائی جائے گی. وَإِذَا اور جب القوا منہا ڈالے جائیں گے اس میں بعض حصے سے مکاناً ضیقاً ایک تنگ جگہ پر. پتہ چلتا ہے کہ مجرمین کو تنگ جگہ دی جائے گی جہنم میں. مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے. تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے ہوں گے. دعو پکاریں گے ہنالک اس جگہ ثبورا ہلاکت کو یعنی موت کو. جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ایک تنگ جگہ پر اور ان کو بھی جکڑا ہوا ہوگا زنجیروں کے ساتھ, اس وقت یہ دعا کریں گے کہ انہیں موت آ جائے. مصیبت کے وقت گھبرا کر دعا کریں گے کہ موت آ جائے. اور یہ جو ثبورا کا لفظ ہے نا, ہلاکت کا معنی دیتا ہے اور بریکٹ میں ہم نے موت کا معنی بھی دیا ہے. اس کے علاوہ خرابی کا معنی دیتا ہے, حسرت کا معنی دیتا ہے, خسارے کا معنی دیتا ہے. لا تدعوا اليوم انہیں کہا جائے گا نہ تم پکارو آج ثبوراً ہلاکت یا پھر موت, واحداً ایک, آج ایک موت کو نہیں پکارو. ودعو اور پکارو ثبوراً ہلاکتوں کو, موتوں کو, کثیراً بہت سی. ایک موت کو کیا پکارتے ہو, ایک موت سے کیا ہوگا, بہت سی موتوں کو پکارو. لیکن ہزاروں موتوں کو بھی پکارو گے تو تمہارا پکارنا لا حاصل ہے, تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے, وہ یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم موت کو پکارتے رہو. ایک دفعہ پکارو نہیں, کئی دفعہ پکارو, مسلسل پکارو, مسلسل دعائیں مانگتے رہو موت کی, مگر تمہاری دعاؤں سے تمہیں موت آئے گی نہیں. اب تمہیں مسلسل زندہ رہنا ہے اور عذاب کو جھیلنا ہے. اس عذاب کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی موت آئے گی کہ تمہیں اس سے چھٹکارا دلائے, موت بھی نہیں آئے گی. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.